اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو ایک اڑیل ٹھیٹ انسان ہیں۔ جنگ بندی کے معاہدے پر انہی نے جو اپنا تازہ بیان اسرائیلی پارلیمان میں دیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ جنگ روکنے میں ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے کل پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے 3 وعدے کیے۔ اسرائیل امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی کی تجویز پر کاربند ہے اور غزہ میں باقی تمام قیدیوں کو وطن واپس لائے گا۔ اسرائیل اس وقت تک جنگ ختم نہیں کرے گا جب تک حماس کو ختم نہیں کر دیا جاتا۔ اس کا موقف پہلے نکات سے متصادم نہیں ہے۔ اسرائیل ہمیں کسی بھی قیمت پر تباہ کرنے کے لیے ایران کے ارادوں کو ناکام کرے گا۔ حماس کے سینئر اہلکار عزت الشرق کے مطابق نیتن یاہو کا حساس اور حماس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وعدہ اور ساتھ ہی یہ کہنا کہ وہ جنگ بندی کے منصوبے کے لیے پرعزم ہے، ظاہر کرتا ہے کہ وہ محض رکے ہوئے ہیں اور نسل کشی کی جنگ کو جاری رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ واشنگٹن۔ صدارتی الیکشن سے قبل عدالت نے طلباء کے قرض کی ادائیگی سے متعلق صدر جو بائیڈن کے منصوبے کو جزوی طور پر روک دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے پچھلے سال منصوبہ جاری کیا تھا جس کے تحت قرض لینے والے طلباء ماہانہ ادائیگی میں کمی کے حقدار تھے اور قرض معافی کے لیے بھی تیز راہ اپنا سکتے تھے۔ دونوں ریپبلکن ریاستوں کی جانب سے دائر مقدمات میں موقف اپنایا گیا تھا کہ صدر نے سیو منصوبے کا آغاز کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، جس پر دونوں وفاقی ججوں نے ابتدائی طور پر جزوی احکامات جاری کر دیے۔ سیو پروگرام کے 2 حصے اس وقت تک معطل رہیں گے جب تک ان پر قانونی چارہ جوئی کا عمل پوری طرح مکمل نہیں کر لیا جاتا۔ 80 لاکھ افراد نے اس اسکیم کے رجسٹریشن کرائے تھے اور 4.5 ملین کے لیے ماہانہ ادائیگی صفر کر دی گئی تھی۔ اس طرح 4,14,000 طلباء کے $5.5 ارب معاف کیے جا چکے ہیں۔ تاہم 10 سال تک ادائیگی کرنے والے طلباء کے لیے اب مزید ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ توقع تھی کہ جولائی میں لاکھوں افراد کی قرض ادائیگی قسط کم ہو جائے گی، تاہم اب واضح نہیں کہ ایسا ہو سکے گا یا نہیں۔ وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کو 1901 روز تک بیلمارش جیل میں قید کے بعد آزادی مل گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وکی لیکس کے بانی کو لندن کے ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہائی دے دی ہے، جس کے بعد وہ برطانیہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اسانج نے رہائی کے بدلے امریکی محکمہ انصاف سے اعتراف جرم پر آمادگی کی ڈیل کر لی ہے۔ جولیان اسانج نے 2010 میں افغان اور عراقی جنگ سے متعلق امریکی فوج کے خفیہ دستاویزات سمیت مختلف ممالک میں مقرر امریکی سفارتکاروں کی جانب سے بھیجے گئے خفیہ معلومات کو جاری کر دیا تھا۔ جولیان اسانج کی رہائی سے متعلق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں وکی لیکس کا کہنا تھا کہ اسانج کی رہائی پریس کی آزادی کے لیے کام کرنے والے لوگوں، مختلف ممالک کے سیاسی رہنماؤں سمیت قانون دانوں اور اقوام متحدہ کی مہم کا نتیجہ ہے۔ جولیان اسانج کو پہلی مرتبہ 2010 میں برطانیہ میں سویڈن کی درخواست پر یورپین اریسٹ وارنٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ وارنٹ کے لیے سویڈن کے حکام نے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ جولیان اسانج سے سیکس کرائم کے الزامات کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کرنا چاہتے ہیں، بعد لہذا وہ الزامات خارج کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد جولیان اسانج ایکواڈور کے سفارت خانے منتقل ہو گئے اور سویڈن سے بے دخلی سے بچنے کے لیے اگلے 7 سال وہیں قیام کیا۔ 2019 میں جولیان اسانج کو ضمانت کے لیے عدالت میں پیش نہ ہونے کے جواز پر سفارت خانے سے نکال کر جیل بھیج دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنی رہائی تک لندن کے بیلمارش جیل میں قید رہے۔ جولیان اسانج کا جیل میں گزارا ہوا 5 سال کا دورانیہ ان پر عائد الزامات کی سزا کے لیے مقرر دورانیہ کے برابر ہونے کے باعث برطانوی عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس بار شدید گرمی کے باعث سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ میں حج کرنے والے تقریباً 1300 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں لوگ بیمار ہیں اور ان کا علاج جاری ہے۔ مرنے والوں کے اہل خانہ بہت غمزدہ ہیں، لیکن ان کو اس بات کا اطمینان ہے کہ مرنے والوں کو مکہ مکرمہ میں دفنایا گیا۔ گرمی کی شدت سے مرنے والے عازمین میں سے ایک ایسا خاندان ہے جس نے اپنے خاندان کے فرد کی موت پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ دراصل ان مرنے والوں میں انڈونیشیا، کانگا،
بھی شامل ہے، وہ وہاں بھی گرمی سے مکے میں جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ان کی بیٹی کا بیان سامنے آیا ہے جس کا کہنا ہے کہ 86 سالہ موت پر اہل خانہ بہت خوش ہیں۔ انڈونیشیا دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے۔ مکہ مکرمہ میں گرمی سے جان کی بازی ہارنے والوں میں انڈونیشیا کے 125 شہری بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس بار 18 لاکھ افراد حج کی سعادت حاصل کرنے آئے تھے، جن میں سے 1300 سے زائد افراد انتقال کر گئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ چلچلاتی گرمی زیادہ تر لوگوں کی موت کی وجہ بنی ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے شہری ونگوسو کی بیٹی بیروج جمریتا کا کہنا ہے کہ ان کے والد 17 جون کو مکے میں ظہر کی نماز کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کی موت ہو گئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد حج پر جانے کے لیے بہت پرجوش تھے، وہ فوراً مکہ جانا چاہتے تھے۔ وہ حج کے دوران بھی صحت مند تھے، لیکن 17 جون کو مکہ کے جنوب مشرق میں منی میں اپنے خیمے میں مردہ پائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی موت کے پیچھے خاندان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو مکہ مکرمہ میں دفنایا گیا ہے۔ عازمین حج نے CNN کو بتایا کہ سعودی عرب میں عازمین کی شدید گرمی کے اثرات سے بچانے کے لیے مناسب انتظامات نہیں تھے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ حج کے دوران لوگ اچانک بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کانگریس کی قیادت والے انڈیا گروپ کی طرف سے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے خلاف ملک کے آئین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہونے کا نعرہ لگائے جانے کے ایک دن بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی نافذ کرنے والوں کو آئین سے محبت کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ایک سیریز میں نریندر مودی نے 1975 میں اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی طرف سے نافذ کی گئی ایمرجنسی کے لیے کانگریس پر حملہ کیا۔ ایمرجنسی کو یوم سیاہ کے طور پر یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمیں یاد دلائے گا کہ کس طرح کانگریس پارٹی نے بنیادی آزادیوں کو تباہ کیا اور ہندوستان کے آئین کو پامال کیا، جس کا ہر ہندوستانی احترام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس ذہنیت کی وجہ سے ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، وہ ذہنیت آج بھی اس پارٹی میں زندہ ہے۔ آج کا دن ان تمام عظیم مردوں اور خواتین کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ہے جنہوں نے ایمرجنسی کی مخالفت کی تھی۔ وزیر اعظم کا یہ تبصرہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک آج ایمرجنسی کے نفاذ کے 49ویں سال مکمل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف اقتدار برقرار رکھنے کے لیے اس وقت کی کانگریس حکومت نے ہر جمہوری اصول کو نظر انداز کیا اور ملک کو جیل میں تبدیل کر دیا۔ جس نے بھی کانگریس سے اختلاف کیا اسے ہراساں اور پریشان کیا گیا۔ سب سے کمزور طبقوں کو نشانہ بنانے کے لیے سماجی طور پر رجعت پسندانہ پالیسیوں کو لاگو کیا گیا تھا۔ کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر آج پھر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ باہر جو کچھ کہتے ہیں اندر اس کے بالکل برعکس کام کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں راہل گاندھی نے کہا کہ نریندر مودی پارلیمنٹ میں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، ان کے الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ پارلیمان کے اندر کچھ کہتے ہیں اور باہر کچھ اور کرتے کچھ اور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی باہر کہتے ہیں کہ وہ باہمی تعاون اور سب کی رضامندی سے کام کریں گے، لیکن حقیقت میں وہ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں۔ بڑے جشن کے لیے چھوٹی لیکن پر خلوص نیازوں کا اہتمام، عشق ولائی علی علیہ السلام کی منفرد داستان۔ ہندوستان، ایران، پاکستان و دنیا بھر میں غدیری سما ہے۔ 10 کلومیٹر طویل جشنی غدیر کا عوامی انعقاد اپنے اندر عشق امیر المومنین علیہ السلام کا والہانہ اظہار رکھتا ہے، جس میں ہندوستان، ایران، پاکستان و دنیا بھر کے عوامی حلقے پورے جوش و خروش و دل و جان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق آج بروز منگل بمطابق 18 ذوالحجہ 1445 ہجری غدیر کا دن ہے۔ گزشتہ سالوں سے اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت میں 10 کلومیٹر طویل غدیری دسترخوان کے عوامی اہتمام نے شیعان حیدر کرار کی اہل بیت علیہ السلام سے سچی محبت کا ایک منفرد نمونہ پیش کیا ہے۔ اس خالص عوامی جشن میں متمول افراد سے لے کر ناداروں تک کی شمولیت ان کے اخلاص کا پتہ دیتی ہے کہ غدیر جیسے بڑے جشن میں معاشی طور پر کمزور افراد کا نیاز کے چھوٹے پیکٹس کی شکل میں مختلف گھریلو پکوان بنا کر اپنے مولا علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار کرنا خود اپنی جگہ ایک عشق کی کم نظیر داستان ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جشنی غدیر کے شاندار انعقاد کے لیے موکب لگانے سے لے کر نیاز پکانے اور شرکائے جشن کی تفریح کے لیے ہر طرح کے تعمیری وسائل کی فراہمی بھی اس داستان عشق کی ہلکی سی جھلک ہے۔
खादमैन गदीर जश्न से एक दिन पहले मसरूफ़ अमल नजर आए। रात के पिछले पहर का मंजर बड़ा हुसैन नजर आया। जश्न की तैयारियों में मसरूफ़ रज़ाकार थकन के बाइस हल्की सी नींद लेती नजर आए। उनमें से ज़्यादातर 25 से 35 साल के जवान हैं जो पूरी लगन से मसरूफ़ अमल हैं। इश्क अली अलैहिस्सलाम के परवानेबाज मकबूहे की तैयारियों से लग रहा है कि अपने मौला अलैहिस्सलाम के इश्क में गदीरी जज्बे के साथ शुरकाए जश्न के लिए चश्म बरा है। वलाई अली अलैहिस्सलाम के इजहार बाज़ जगहों पर पूरी तरह नुमायां है, जिसकी एक मिसाल यह है कि अकेले शख्स ने अपनी टोन के मुताबिक मोकब लगाकर गदीरी मीरास के अमीन बनने की मकदूर भर कोशिश की है। और अब एक दिलचस्प खबर। ओसाका, चीन में एक शहरी के हाथ ऐसी किताब लग गई जिसमें फ़ौज के हवाले से खुफिया मालूमात दर्ज थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महज $1 के एवज़ ख़रीदी गई किताबों में से एक किताब चीनी फ़ौज की खुफिया दस्तावेज़ात निकली हैं, जिस पर शहरी ने फ़ौरन मुतल्लिक़ा हुक्काम को आगाह किया है। चीन की वज़ारत बराए कौमी सलामती ने हाल ही में सोशल मीडिया पर जोंग नामी एक शहरी के इक़दामात की तारीफ़ की है, जिसने एक स्टेशन से कुछ फ़ौजी किताबें ख़रीदने के बाद हुक्काम को फ़ौरन किताबों में मौजूद हसास मवाद से मुतल्लिक़ आगाह किया। जोंग ने मामले की संजीदगी का एहसास करके हॉटलाइन पर कॉल की और फिर दस्तावेज़ात को मुतल्लिक़ा हुक्काम के हवाले कर दिया। वज़ारत ने शहरी के ज़िम्मेदाराना रद्द-ए-अमल की तारीफ़ की है और तस्लीम किया है कि अगर फ़ौजी राज बुरे लोगों के हाथ लग जाते हैं तो हालात ख़राब भी हो सकते थे। जोंग ने वज़ारत को बताया कि वो एक दिन घर जा रहा था जब उसने कचरे के कागज़ जमा करने के मकाम पर किताबों से भरे 2 बैग देखे। उसने इनको देखना शुरू किया और महसूस किया कि कुछ इनमें से पुरानी हालतों में थीं जो कि फ़ौजी मौज़ूआत से मुतल्लिक़ थीं। लिहाजा उसने उन्हें $1 के एवज़ में ख़रीद लिया, लेकिन बाद में जब उसने उन्हें पढ़ना शुरू किया तो उनमें से एक किताब पढ़कर उसे मालूम हुआ कि इसमें फ़ौज से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात दर्ज हैं।